السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مسیحائے قلب بائے آمنہ وسیم پارٹ 3۔ بالاج حویلی میں داخل ہوا تو اسٹڈی میں ہوتی کھٹ پٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ وہ اس طرف بڑھ گیا، وہاں سلیم صاحب موجود تھے۔ آؤ بالاج، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کہیں نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، لہجے میں تھکان تھی۔ کچھ پیپرز تھے میرے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم بتاؤ، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکے تھے۔ کیا بتاؤ پھوپھا جان، میں کسی مغفل حویلی کی طرح اندر سے مدھم ہوتا جا رہا ہوں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئے تھے۔ یہ بدلے کا سفر تھکا چکا ہے مجھے۔ میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ یزدان کو جتنا برباد کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی خوش رہنے لگتا ہے۔ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح کہہ رہا تھا۔ بیٹا، میں تو کہتا ہوں تمہیں اپنے آپ کو ضائع مت کرو، چھوڑ دو یہ سب، بھول جاؤ۔ جانے والے چلے گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے، تم بھی اب بس کرو، بھول جاؤ۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانا چاہا۔ کچھ باتوں کو آپ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتے، اور بالاج خان غداری معاف نہیں کرتا پھوپھا جان۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یزدان غازی سے بدلا ہے، یا تو اس جنگ میں اسے مار ڈالوں یا خود مر جاؤں گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سلیم صاحب نے لمبی سانس خارج کی۔ دوسری طرف صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو یزدان شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ آئینے میں اس کو دیکھ کر اس کی جانب مڑا۔ صبح بخیر، یزدان نے مسکرا کر اسے کہا تو وہ جواباً بھی مسکرا دی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی تیاری دیکھ کر ایزن نے پوچھا۔ جاگنگ پر، وہ کلائی پر گھڑی باندھتا ہوا بولا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے؟ اس نے امید سے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اب ہر بات پر مسکرانے لگا تھا۔ آپ کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے، حکم کرے۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں سیریس ہوں، ایزن نے آنکھیں گھمائی۔ میں بھی سیریس ہوں آپ کے لیے۔ اوفو، وہ زچ ہوئی تھی۔ ہا 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 ہا، اچھا یار، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سیدھے مدعے پر آیا۔ وہ بول دو، میں بس چاہتی ہوں آپ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ اس نے یزدان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں کس سے لڑتا ہوں بیگم؟ وہ ہنس کر بولا۔ بالاج بھائی سے؟ اس کی بات پر یزدان چونکا۔ آئندہ اسے بھائی مت کہنا، وہ اس لائق نہیں کہ تم اسے بھائی بولو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی، لیکن میری بات کا جواب تو دے، وہ التجائی انداز میں بولی۔ میں اس سے نہیں لڑتا زل، میں صرف اس کی حرکتوں کا جواب دیتا ہوں۔ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہی کہہ رہی ہوں، نہ کیا کریں، ایک دو بار جب آپ رسپانس نہیں دیں گے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا یزدان۔ نہ جانے وہ اتنی صبح یہ باتیں کیوں کر رہی تھی۔ زل، وقت کے ساتھ اگر سب کچھ ٹھیک ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہا تھا۔ یزدان، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے انتقام نہ لیا کرے۔ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ انہیں بھی ایک دن احساس ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بلا وجہ قصوروار سمجھتے رہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا۔ میرے جتنے آدمیوں کو وہ مارتا ہے میں کہہ دیتا ہوں ان کے خاندان والوں سے کہ یزدان غازی بزدل ہے، وہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ وہ جتنی فصلیں تباہ کرتا ہے میں کہہ دیتا ہوں وہاں کام کرنے والے کسانوں سے کہ تمہاری محنت وصول نہیں ہوئی۔ وہ جو لوگ مجھ سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں میں کہہ دیتا ہوں ان سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایزل کو لگا وہ غلط بول گئی تھی۔ یزدان، میں زل، تمہیں اس سب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت معصوم ہو، یہ سب نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، جتنا آسان تم سمجھتی ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے ہر فیصلے سے ہزاروں لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے۔ بالاج خان مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، اگر وہ مجھے نقصان پہنچائے تو میں خاموشی سے اختیار کر سکتا ہوں، لیکن وہ میرے آدمیوں کو نقصان پہنچاتا ہے زل۔ جب میرے ساتھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرا ساتھ دیتے ہیں تو کیا میں ان کے خون کا بدلہ بھی نہ لوں، اتنا بے حس بن جاؤں؟ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا، میں بس ڈر رہی تھی کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ یار، رو کیوں رہی ہو؟ کیوں اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ رونا بند کرو زل، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اس کو گلے لگائے کہہ رہا تھا۔ اچھا چلو، اب میں چلتا ہوں، دارم اور حامد انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کو چپ ہوتا دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ مجھے ایک اور بات کرنی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی آواز پر واپس مڑا۔ جی بولے؟ اس کے اس طرح کہنے پر ایزل ہنسی۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرا کافی حرج ہو گیا ہے پڑھائی کا۔ ٹھیک ہے، کل سے تیار رہنا، میں چھوڑ دیا کروں گا۔
وہ مسکرا کر بولا، تھینک یو سو مچ۔ وہ کھلکھلائی تھی اور اسے ہنستا دیکھ کر یزدان غازی کا سیر و خون بڑھا تھا۔ آئزل اور یزدان کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہی دارم اور امایا کا نکاح ہو گیا تھا۔ دارم کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس وقت جب وہ کچن میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے وہاں ملی تھی۔ کیا کر رہی ہو امایا؟ دارم نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آہو جان نے کہا ہے گاجر کا حلوہ بنانے کا، بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ گاجر چھیل کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی جبکہ ساتھ ہی کاؤنٹر پر بیٹھا حامد گاجر اٹھا کر چٹ کر رہا تھا۔ بس کر دو حامد، کتنا کھاؤ گے؟ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اب کی بار جب اس کا ہاتھ پلیٹ میں آیا تو امایا نے اس کے ہاتھ پر مارا۔ استغفر اللہ بجو، کیوں میرے کھانے کو نظر لگاتی ہے؟ بس 10 گاجریں ہی تو کھائی ہیں میں نے۔ اس نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ ماشاء اللہ، بس 10؟ دارم نے اس پر طنز کیا۔ ہاں نا بس، وہ ڈھیٹ پن سے بولا۔ دارم نے نفی میں سر ہلایا۔ امایا مجھے 1 کپ چائے بنا دو، دارم نے پانی گلاس میں اونڈلتے ہوئے کہا۔ دارم بھائی، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ میری بیچاری کمزور سی بجو سے اتنا کام کرواتے ہیں آپ؟ یہ دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے، ذرا نہیں خیال آپ کو ان کا؟ وہ عادت سے مجبور پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دارم اس کی باتوں پر ہنسنے لگا۔ ہائے میرا پیارا بھائی، کتنا خیال ہے نا تمہیں میرا؟ امایا نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو پھر ذرا جلدی سے سارے برتن دھو دو، بہن کو 2 گھڑی سکون دو، بہت خیال ہے نا تمہیں میرا؟ امایا نے اس کی توجہ برتنوں سے بھرے ہوئے سنک کی جانب مبذول کروائی۔ دارم کا قہقہا چھوٹا تھا جبکہ حامد اپنی جگہ پر ساکت ہو چکا تھا۔ بجو مجھے لگتا ہے مجھے بار بار بلا رہے ہیں، میں ذرا بات سن کر آتا ہوں۔ وہ فوراً کاؤنٹر سے نیچے اترا۔ نہیں کوئی نہیں بلا رہا، چلو جلدی سے برتن دھو دو۔ اور اب اس کو وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ بلا رہے ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے، آ رہا ہوں بابا، میں آ رہا ہوں، وہ اونچی آواز میں کہتا کچن سے باہر بھاگا تھا، ورنہ امایا سے کچھ بعید نہیں تھی کہ آج سچ میں وہ اس سے برتن دھلوا لیتی، جبکہ اپنے پیچھے اسے دارم اور امایا کے قہقہوں کی آوازیں آئی تھی۔ آئزل ملیحہ اور زرتاشا کے ساتھ حویلی کے لان میں موجود تھی۔ ان دونوں کو ہی گارڈننگ کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ مالی سے زیادہ خود اپنے پودوں کی حفاظت کرتی تھی۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ لالا کا فیورٹ پودا ہے۔ زرتاشا نے اس کا دھیان گلاب کے پودے کی جانب کروایا جس میں بے شمار گلاب لگے ہوئے تھے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، وہ تحسین بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، کیا کر رہی ہیں؟ لالا غصہ کرتے ہیں۔ اسے پھول توڑتے دیکھ کر زرتاشا نے فوراً اسے ٹوکا، لیکن تب تک وہ توڑ چکی تھی۔ اب تو ٹوٹ گیا، وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسی لمحے گیٹ سے یزدان داخل ہوا۔ ان لوگوں کو وہاں دیکھ کر ان کے پاس ہی آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں استفسار کیا۔ اور مجھ سے ٹوٹ گیا، سوری، آئزل ہلکی آواز میں منمنائی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا جس میں وہ گلاب پکڑے ہوئے تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ زرتاشا اور ملیحہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ جانے وہ آئزل کو اب کیا کہے گا، وہ کسی کو اس میں سے گلاب توڑنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اندر آؤ، وہ بظاہر آرام سے کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آئزل نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، جاؤ اندر۔ نہیں، کچھ کہیں گے؟ اگر کہنا ہوتا تو یہی کہہ دیتے، ملیحہ نے اسے تسلی دی۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ آئزل جب کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ آئزل نے اسے دیکھ کر پہلو بدلا۔ وہ خاموشی سے آ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور بال بنانے لگا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی آئزل کو نہیں دیکھا تھا اور یہ بات آئزل کو بے چین کر گئی تھی۔ یزدان، آئزل نے اس کے قریب آ کر اسے پکارا۔ بغیر اس کی جانب دیکھے اس نے جواب دیا۔ ناراض ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو برا لگے گا۔ اس کی آواز اندھی ہوئی تھی اور یہیں پر یزدان غازی کی ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ زل، مجھے برا نہیں لگا، تم رونا نہیں پلیز۔ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس نے التجا کی۔ یار مجھے نہیں برا لگا۔ ہاں، اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اسے خامیازہ بھگتنا پڑتا، لیکن تم پر تو ایسے ہزاروں گلاب قربان ہیں۔ وہ اسے لا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ میری ہر غلطی معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ یزدان کے لب مسکرائے۔ کیونکہ تم خاص ہو، اور جو خاص ہوتے ہیں ان کی غلطیاں دل میں ہی دفن کر دینی چاہیے۔ میں تو تمہیں اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہوں، پھر یہ گلاب کیا چیز ہے؟ ایک تمہارے علاوہ کسی کے لیے بھی میری محبت اتنی شدید نہیں ہو سکتی کہ میں اس کے لیے اپنی انا قربان کر دوں۔ آئزل، تم خاص ہو اور میرے لیے ضروری ہو۔ وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا تھا یزدان، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔
ہاں 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 ہاں، ابھی سچی انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہے یار، کھانا لے آؤ۔ وہ ہنس کر بولا تو آئزل مسکرائی۔ اور سنو، وہ جو دروازے تک جا چکی تھی اس کی آواز پر پلٹی، یہ گلاب میرے گلاب کے لیے۔ اس نے آئزل کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گلاب کا پھول سینے سے تھوڑا آگے کرتے ہوئے کہا، شکریہ۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ گلاب تھاما۔ ایک چاہنے والا ہم سفر مل جائے تو عورت کی زندگی بن جاتی ہے، پھر وہ اپنی ساری زندگی اسی مرد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آواز کھلی تو ایک مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر گلاب کے پھولوں کا پورا گلدستہ پڑا ہوا تھا، جس میں ایک چٹ بھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چٹ نکالی۔ میرے دل کی ملکہ، صبح بخیر۔ امید ہے ان پھولوں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوگی، لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں وہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے تمہارے پاس موجود نہیں ہوں۔ زل، میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے خاص بنانے کے لیے بہت شکریہ۔ فقط تمہارا یزدان۔ چٹ پڑھ کر اس کے چہرے پر ڈھیروں رنگ آئے تھے، مگر وہ آخر میں لکھے عربی جملوں کو پڑھ کر متجسس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور ٹائپ کرنے لگی، I will ask Allah to see you twice, once here and once in paradise۔ ٹرانسلیشن پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ان گلابوں کو سونگتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حامز، ہوش میں ہونا۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے جب حامز کی بات پر آئزل کو دھچکا لگا۔ ہاں بالکل ہوش میں ہوں، بس تم سے کہا ہے تم نے ان کو گھر لے کر آنا ہے۔ پلیز بھنڈی میری پیاری بہن، ایک کام ہی تو کہہ رہا ہوں، کر دو یار، بہت احسان ہوگا۔ ساری زندگی تمہارا احسان یاد رکھوں گا، تھوڑا سا ترس کھاؤ یار مجھ پر۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ آئزل کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ صحیح ہے بیٹا، ہنس لو۔ ہاں، خود تو شادی کر کے بیٹھ گئی ہو سکون سے۔ دارن بھائی نے بھی کر لی بجو سے۔ بجو نے بھی ایک میں ہی اکیلا کنوارا رہ گیا ہوں، بیچارہ میں۔ کسی کو میرا احساس نہیں، میں کچھ بولتا نہیں نا، اس لیے میرے بیچارے فیوچر میں آنے والے بچوں کی تعلیم لیٹ ہو رہی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں، سارے ہی بے حس ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں بتاؤں گا انہیں کہ تمہاری خالہ کی وجہ سے تم لوگوں کی تعلیم لیٹ ہوئی۔ وہ پھر سے اوور ایکٹنگ شروع کر چکا تھا۔ بس کر دو حامز، کتنا فضول بولتے ہیں، مجھے بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے ابھی کہاں چل رہا ہے، ابھی تک تو شروع ہی نہیں ہوا، میں ان سے بات کروں گا تو پھر ہی چلے گا نا۔ اس کا دل چاہا آئزل کی عقل پر ماتم کرے۔ او ہو، میرا مطلب تھا تم نے یہ سب کیسے سوچا؟ کیسے سوچا مطلب؟ بس آ گیا دل میں۔ اب یہ میرا اور فیلنگز کا معاملہ ہے، یہ تو میں صرف ملیحہ کے سامنے ہی بیان کروں گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے؟ کیا میں نے تم سے پوچھا تمہیں یزدان بھائی سے محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ نہیں پوچھا نا، تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہاں سچی آئزل، شادی کے بعد تم بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ وہ ایک بار جو بولنا شروع کرتا تو خاموشی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ توبہ، شرم تم کرو ایسے کام کرتے ہوئے، یزدان کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹیں گے۔ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس نے سفید جھنڈی دکھا دی۔ بس بھی کرو، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں تمہارے سامنے وہ اپنی آواز اونچی نہیں کرتے۔ آئزل یار پلیز نا۔ وہ اب سیریس ہو چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ لو تمہاری نظریں یزدان غازی کی بہن پر ہیں، وہ تمہاری آنکھیں بھی نکال سکتے ہیں۔ اس نے حامز کو ڈرانا چاہا۔ ہاں تو کیا بری نظر تھوڑی ہے، الحمدللہ پاک نیت ہے، ویسے بھی وہ اپنے 2 اکلوتے سالے کی یہ خواہش پوری ضرور کریں گے۔ آفٹر آل ان کی بہن کو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں رکھ سکے گا۔ اس نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ حویلی آ چکی تھی، وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اندر آ گئے۔ لان میں ہی وہ دشمن جاں اسے نظر آ گئی تھی۔ ملی یار میرے ساتھ چلو ذرا، آئزل نے اس کے قریب آ کر کہا۔ حامز گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا، لیکن کہاں، وہ اچانک افتاد پر حیران ہوئی تھی۔ یار بجو کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز چلو نا ساتھ۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چینج تو کر لو، ابھی آئی ہو ریسٹ کر لو، شام میں لالا آئیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں نا، ابھی حامز آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ یار میں ایسے کیسے چلوں تمہارے ساتھ؟ اسے آئزل کی ضد سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں دادا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں۔ اسے گیٹ کی طرف ڈھکیلتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ملیحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ حامد اسے آتا دیکھ کر پہلے ہی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ملیحہ پیچھے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حامد کی کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے حامد کی یہ خوشبو پسند تھی، مگر وہ کبھی بول نہیں پائی تھی۔ کیسی ہے؟ حامد نے بات کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی جواباً سوال کیا۔
ہینڈسم، کیوٹ، پیارا۔ اس کے جواب پر ملیحہ کھل کر ہنسی اور حامد کا دل چاہا یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ سردارنی جی کہاں گئی؟ اس نے بیک ویو میرر میں دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان سے اجازت لینے۔ ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی ہو گئی۔ بولنا آتا ہے؟ حامد نے بظاہر سیریس ہو کر سوال کیا۔ جی، کیوں؟ وہ اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ اچھا، تو پھر بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کا سوال سمجھ کر وہ مسکرائی۔ اب میں آپ سے کیا بات کروں؟ وہ نظر جھکا کر بولی۔ ہائے میں قربان اس سادگی پر۔ ملیحہ جی قسم لے لے، میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح کا، آپ کی طرح اردو بھی بولتا ہوں۔ آپ بات کر سکتی ہیں مجھ سے، میں سمجھ جاؤں گا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا ملیحہ کو بہت خوبصورت لگا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اسی وقت آئزل گاڑی کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اب تم فکر مت کرنا ملی، میں نے دادا جان سے اجازت لے لی ہے اور حامد دادا جان نے کہا ہے ان کی دونوں بیٹیوں کو بہت خیال سے لے کر جانا۔ اس کا اشارہ اپنی اور ملیحہ کی جانب تھا۔ جو ان کا حکم، وہ تابعداری سے سر ہلاتا گاڑی چلانے لگا، البتہ وقت بے وقت ملیحہ پر نظر ڈالنا نہیں بھول رہا تھا۔ تم دونوں یہیں بیٹھو، میں بجو سے مل کر آتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو لاؤنج میں بٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی آتی ہوں، ملیحہ نے آواز لگائی۔ نہیں نہیں، تم یہیں بیٹھو، میں بجو کو یہاں بلا لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ملیحہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ حامد اس کے بالکل سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ موبائل یوز کر رہا تھا مگر اس کی نظریں سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ملیحہ ادھر ادھر نظریں گھمائے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ چلیں ایک ٹاسک دیتا ہوں آپ کو۔ بمشکل ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ حامد صوفے پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتا ہوا بولا، کیسا ٹاسک؟ ایک پزل ہے، وہ سالو کرو۔ رکے میں لاتا ہوں۔ وہ بھاگ کر گیا اور چند سیکنڈز بعد ہی وہ ایک لکڑی کا پزل باکس تھا جیسے روبکس کیوب ہوتا ہے، اس پر مختلف حروف لکھے ہوئے تھے، لے کر آیا۔ اسے میں کیسے سالو کروں؟ مجھے کیا پتہ یہ کیا لکھا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہی تو ٹاسک ہے، آپ کو یہ پزل 20 منٹ میں بنانی ہے ملیحہ، اور اگر آپ نہ بنا پائی تو پھر آپ سزا کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے آرام سے بولا، کیسی سزا؟ اب اسے اس گیم میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ ایسی سزا جس سے آپ ساری زندگی چھٹکارا نہیں پا سکے گی۔ اس کی شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ملیحہ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے تو حامد شاہ کا شیطانی دماغ شروع ہوتا ہے۔ اوکے، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ اس باکس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ حامد اس کے ساتھ ہی ٹیبل کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ملیحہ پوری طرح اس باکس کی طرف متوجہ تھی جبکہ حامد کی تمام تر توجہ اس کے چہرے کی جانب تھی۔ نہ جانے وہ کب دل کو بھا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ اور سرمئی رنگ کا مکسچر تھی جنہیں پلکوں کی جھالر نے چھپا رکھا تھا۔ آہا، میں نے بنا لیا۔ It was much difficult but alhamdulillah I did it۔ اب کیا میں آپ کو سزا دے سکتی ہوں؟ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ بالکل حضور، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک آخری خواہش ہے ملکہ۔ وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ ملیحہ اس کے انداز پر ہنس دی، بولے، ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ خاص آپ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ان کی بات پر ملیحہ نے جھٹکے سے باکس کی جانب دیکھا اور الفاظ پڑھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ You are the piece that I had been missing and I want you to complete me. Will you be mine forever؟ وہ دوبارہ حامد کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ ملیحہ، آپ میرے دل کی کنجی ہے، آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ میں ہر پل آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو محرم بنا کر اپنا وجود مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا جبکہ ملیحہ کے لیے آنکھیں اٹھانا تک مشکل ہو رہا تھا۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا، امی بابا سے بات کر چکا ہوں، وہ کل رشتہ لائیں گے آپ کے گھر۔ میں آپ کی بات ضرور جاننا چاہتا تھا، لیکن میں انکار نہیں سننا چاہتا۔ آپ انکار کریں گی تو بھی میں آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر رہوں گا، کیونکہ حامد صرف ملیحہ کا ہے اور ملیحہ سے حامد کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ وہ اس کی کیفیت جانتا تھا مگر وہ اسے اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا۔ ملیحہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ کچھ تو بولے یار، میں کیا بولوں؟ اس کی آواز بمشکل حامد کے کانوں تک پہنچی۔ راضی ہے آپ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ نانا جان اور لالا کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس کی بات تو حامد کو اچھی لگتی تھی، وہ اپنے بڑوں کو ہمیشہ خود پر ترجیح دیتی تھی۔ یعنی پھر مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یزدان بھائی تو آرام سے مان جائیں گے، نہ بھی مانے تو آئزل ہے نا ان کی کمزوری، اس سے کہلوا دوں گا۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آئزل شاہ منہ سے کوئی بات نکالے اور یزدان غازی اسے پورا نہ کرے۔
اور دادا جان کو تو ویسے ہی مجھ سے اچھا داماد نہیں ملنا، وہ تو جھٹ سے مان جائیں گے۔ وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا جبکہ ملیحہ کو وہ اس طرح بولتا ہوا اچھا لگا تھا۔ اس کی آواز میں سحر تھا جو دوسروں کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ جو بات کہنے کی ہمت ملیحہ نہیں کر پائی تھی آج حافظ نے کتنے آرام سے کر دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس رشتے پر سب کے راضی ہو جانے کی دعا مانگی تھی۔ سورج چھپ چکا تھا، آب و ہوا کافی حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں اس ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آئے گا؟ دارم نے اس سے سوال کیا۔ لگتا نہیں، یقین ہے، وہ سنجیدہ سا بولا۔ اسی لمحے وہ گاڑی آ کر ان کے قریب رکی تھی۔ بالاج اس گاڑی میں سے باہر نکلا۔ مسئلہ کیا ہے یزدان غازی تمہارے ساتھ؟ تم نے باز نہیں آنا؟ وہ غصے میں تپا ہوا تھا۔ بالاج خان، مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اسلحے سے بھرا ٹرک میری زمین سے نہیں گزر سکتا۔ کہاں بھیج رہے ہو تم یہ اسلحہ؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، بہتر ہے بحث مت کرو، یزدان پرسکون لہجے میں بولا۔ بہت پچھتاؤ گے یزدان، تم دن بدن دشمنی بڑھاتے جا رہے ہو، مٹھیاں بھیج کر بولا۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رکھ لینا کہ اگر کبھی ہم دوست بن گئے تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے بولا۔ بالاج اس کی بات پر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کیا خیالات ہیں تمہارے؟ واہ یزدان غازی واہ، ایسا ناممکن ہے، بالاج زور سے بولا۔ بالاج، میں اس وقت تو بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، بہتر ہے تم چلے جاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ یزدان تم بہت پچھتاؤ گے، اس بار تم پر ایسا وار کروں گا کہ تڑپو گے، تم یاد رکھنا۔ وہ اس کو وارن کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ رات کا آخری پہر تھا، حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر آئزل پر پڑی جو صوفے پر بیٹھی بیٹھی ہی سو رہی تھی۔ یزدان کو اس پل ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگتی تھی۔ یزدان نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ کسمسائی تھی۔ مائی آئی ول اڈور یو فار ایور۔ اس نے اپنا منہ آئزل کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ وہ جس کو اٹھانے کی وجہ سے نیند خراب ہوئی تھی اب آنکھیں کھول کر اسے تک رہی تھی۔ سوری زل، نیند خراب کر دی میں نے تمہاری۔ وہ اب اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ میں آپ کا ویٹ کرتے کرتے سو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یزدان اس کی بات پر مسکرایا۔ میں قربان جاؤں تم پر۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر آئزل نے برا سا منہ بنایا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ مجھ سے بات مت کرے، وہ منہ پھلائے کہہ رہی تھی۔ یزدان مسکرایا۔ کیوں؟ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ آپ پتہ نہیں کس کس زبان میں بولتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ جس طرح بولی تھی یزدان کا کہا چھوٹا۔ ہاں 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 زل، میں بس مختلف انداز سے اظہار محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت خواہش تھی نا سننے کی۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تو اردو میں کرے نا، کم از کم مجھے سمجھ تو آئے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ کیا؟ اگر میں اردو میں بولوں گا تو تم شرما جاؤ گی، اور تم شرماؤ گی تو پھر تم بلش کرو گی، اور پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آئزل کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ بات مت بدلے، میں ناراض ہوں۔ وہ چہرہ موڑ چکی تھی۔ اچھا نا، ادھر تو دیکھو، مجھے بتاؤ میں کیسے مناؤں تمہیں؟ یزدان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تعریف کریں میری؟ وہ اتراتے ہوئے بولی۔ ہاں 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 اچھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ سنو اے قرارِ جاں، اس نے آئزل کا ہاتھ تھام کر بولنا شروع کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کی آواز میں آئزل کے لیے محبت واضح تھی۔ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہو تم زل، تمہیں دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میرا دل دھڑکتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر میرا دل اس کے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتا ہے۔ تم یزدان غازی کا دل ہو زل، تمہارے وجود سے ہی یہ دھڑکتا ہے، تم چلی جاؤ گی تو یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ تم خود میں ہی اکلوتی ہو زل، بہت قیمتی، بہت نایاب، بہت خاص۔ اس کا ایک ایک لفظ آئزل کے دل میں بہت اندر تک جا کر سما رہا تھا۔ خوش ہو اب یا اور تعریف چاہیے؟ یزدان نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے یزدان، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ مسکراہٹ صرف تمہیں دیکھ کر آتی ہے، میں نے تم سے ہنسنا سیکھا ہے زل، مجھے کبھی اپنے دل سے نہ نکالنا زل، مجھ سے کبھی بھی رشتہ مت ختم کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو یزدان غازی ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں بولا۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا یزدان، آپ سے روح کا رشتہ جڑا ہے میرا، سانس کے ساتھ ہی ٹوٹے گا، جیتے جی نہیں ٹوٹنے دوں گی کبھی انشاءاللہ۔ یزدان نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ یہ لڑکی اس کا سب کچھ تھی، ہاں وہ اس سے محبت کرتا تھا۔
اگلی صبح بہت خوشگوار طلوع ہوئی تھی۔ وہ اس وقت دارم کے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ یا دارم بھائی، آپ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ تنگ آ چکا تھا اس کے اگنور کرنے سے۔ کیونکہ تم میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بیٹا، اگر محبت کرنے کی ہمت کی ہے تو یزدان سے خود بات کرنے کی بھی ہمت کرو۔ میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بس صحیح ہے، میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں نا۔ اگر سگا بھائی ہوتا تو آپ یوں پیچھے نہ ہٹتے۔ اس نے اب اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ حامد یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا وقت لو۔ ابھی تم چھوٹے ہو اور اس ایج میں کچھ کچی محبتیں ہوتی رہتی ہے۔ تم خود کو وقت دو، کیا معلوم یہ صرف وقتی اٹریکشن ہو۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں بھائی، یہ وقتی اٹریکشن نہیں ہے۔ میں ملیحہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں جتنا آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ میری گریجویشن ہونے والی ہے یار۔ حامد، پسند کرنا بہت آسان ہے لیکن پسند کرتے رہنا بہت مشکل ہے۔ کیا ملیحہ بھی یہی چاہتی ہے؟ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جو یزدان بھائی اور دادا جان کا فیصلہ ہوگا وہی ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور بھائی یار، میں ان کو پسند کرتا ہوں اور پسند کرتا رہوں گا۔ آپ رکاوٹ نہ بنے میرے رشتے میں۔ بس خاموشی سے جا کر یزدان بھائی سے بات کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا نا۔ آپ شروع کرنا، باقی میں کر لوں گا۔ پلیز یار، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے مان جانے پر حامد خوشی سے اچھلا اور اس کے گلے لگ گیا۔ ٹیبل کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھی جن پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آس پاس لوگ کام کر رہے تھے۔ حامد بے چینی سے دارم کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ یزدان بھی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم دونوں نے؟ میں پچھلے 29 منٹ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ یزدان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ بھائی، دارم بھائی نے بات کرنی ہے۔ دارم بھائی کرے نا۔ حامد نے اس کو کونی ماری۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھا رہا۔ او یار تم بول دو، کیا بات ہے؟ یزدان اب تنگ آ چکا تھا۔ میں کیسے بول دوں؟ بات انہوں نے کرنی ہے۔ دارم بھائی بولے یار، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ کر تو رہا ہوں بات، اب وہ نہیں سمجھ رہا تو کیا کروں؟ بالآخر اس نے خاموشی توڑی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو سنائی نہیں دے رہا، کب سے خاموش بیٹھے ہیں؟ یزدان بھائی، آپ کو کچھ سنائی دیا نہیں نا؟ یار دارم بھائی، کیا مسئلہ ہے یار؟ کون سے بدلے لے رہے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ میں خاموشی سے بات کر رہا ہوں، خود ہی تم نے کہا تھا جا کر خاموشی سے بات کرے۔ اب خاموشی سے بات کیسے ہوتی ہے مجھے نہیں پتا۔ اب یہ تو یزدان کو چاہیے کہ میری خاموشی کو سمجھے۔ اس کی بات پر حامد کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ بھائی پلیز، وہ آپ کی خاموشی کیوں سمجھیں گے؟ وہ صرف آئزل کی خاموشی سمجھتے ہیں۔ آپ پلیز بول کر بات کریں نا۔ یہ خاموش رہنے والا احسان نہ کرے۔ اس نے التجا کی تھی۔ یزدان بھی آئی برو اچکا کر اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اچھا دان، ایسا ہے کہ حامد کو تم سے کچھ چاہیے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ حامد ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر جہاں یزدان حیران ہوا تھا وہیں حامد اپنا چہرہ موڑ چکا تھا۔ وہ یزدان کی طرف پشت کر کے بیٹھا آسمان کو تکنے لگا جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ حامد، کیا یہ سچ ہے؟ یزدان کی رعب در آواز پر اسے جھٹکا لگا مگر اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ حامد، دان تم سے کچھ پوچھ رہا ہے، بولو اب۔ گھر میں تو بہت کہہ رہے تھے، بات شروع کر دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اب دیکھو اب۔ دارم نے اس کی نقل اتاری۔ حامد، میں پوچھ رہا ہوں کچھ، یزدان نے پھر سے کہا۔ ٹھیک ہے دارم، ملیحہ کا جو رشتہ آج آیا تھا میں دادا جان سے کہہ دیتا ہوں انہیں ہاں کر دے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر دارم سے کہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اپنا رخ اس کی جانب کر چکا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے یزدان بھائی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ اچھا، اور میں کیوں مانوں گا تمہاری بات؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ میں آپ کا لاڈلا سالا ہوں اور آپ کی بہن کا ہونے والا شوہر۔ اس نے جس انداز میں بولا تھا دارم نے اپنی امڑتی ہوئی ہنسی کو بمشکل روکا۔ میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروں گا، یہ خوش فہمی تمہیں کیوں ہے؟ وہ اس سے بات کر کے مزے لے رہا تھا۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے۔ وہ اتراتے ہوئے بولا تو یزدان کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی چاہتی ہے کہ اس کی دوست اس کی بھابھی بنے، اور ویسے بھی آپ کو اپنی بہن کے لیے حامد شاہ سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا۔ اور وہ اتنا بول کر رک گیا۔ اور کیا؟ اور یہ کہ نہ ان کو میرے علاوہ کوئی خوش رکھ سکے گا۔
وہ اطمینان سے بولا، حامد شاہ، میں ملیحہ غازی کا ہاتھ تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے زور دے کر بولا، ہاں تو میں ہاتھ مانگ بھی نہیں رہا، میں پوری ملیحہ غازی مانگ رہا ہوں۔ میں ان کو ملیحہ غازی سے ملیحہ شاہ بنانا چاہتا ہوں۔ یزدان نے دارم کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ دیکھو حامد، میں سمجھ سکتا ہوں یار، تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، تمہیں میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ابھی تمہارے آنے سے پہلے میں دادا جان سے کہہ چکا ہوں کہ صبح والے رشتے پر ہاں کر دے۔ اب میں اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا۔ اس نے افسوس سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ اس کی بات حامد کا سکون برباد کر گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یزدان بھائی؟ میں بتا رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ملیحہ کی شادی کسی اور سے ہونے ہی نہیں دوں گا۔ ملیحہ صرف میری ہے، ان کی شادی صرف اور صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میرے علاوہ کسی کا نام ان کے نام کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا۔ بھائی، میں نہیں برداشت کر سکتا، زندہ لاش بن جاؤں گا۔ وہ چیخ کر کہتا آخر میں بے بسی سے بولا۔ دارم کو اس پر ترس آیا تھا۔ حامد، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم زبان دے چکے ہیں۔ یزدان نے سمجھانا چاہا۔ ارے بھاڑ میں گیا سب کچھ، میں بتا رہا ہوں، اگر ایسا کچھ ہوا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج حامد شاہ پہلی بار یزدان کے سامنے چیخا تھا۔ حامد، اپنی آواز آہستہ رکھو، اور جو ہو گیا ہے اس پر چیخنے کی بجائے موو آن کرو۔ واہ یزدان بھائی، کتنی آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ موو آن کروں۔ بھائی، آپ نے بھی تو محبت کی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا محبت سے موو آن کرنا ناممکن ہے؟ وہ میری سوچوں میں رہتی ہے یار، میں نہیں بھلا سکتا ان کو۔ حد ہو گئی، کتنے آرام سے آپ موو آن کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یزدان بھائی پلیز، اس ظلم مت کرے پلیز بھائی۔ وہ رو پڑا تھا۔ دارم نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بس کر، گھر چلتے ہیں۔ نہیں یزدان بھائی پلیز، بول دے کہ آپ ان کو انکار کر دیں گے، ورنہ میں اس لڑکے کو جان سے مار دوں گا۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، تم خودکشی کرو گے؟ یزدان کی بات پر ایک لمحے کے لیے اس کے آنسو رکے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کپ آئی۔ صبح تمہارے امی ابو آئے تھے تمہارا رشتہ لے کر، وہ اطمینان سے بولا۔ آپ اس وقت سے مجھے تنگ کر رہے تھے، وہ بے یقینی سے بولا۔ دارم اور یزدان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ دونوں انتہائی برے ہیں، ان دونوں نے کہا لگایا۔ صبح تک میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارے امی ابو اپنے طور پر رشتہ لائے ہیں، لیکن اس ڈرامے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ وہ پرسکون سا بولا۔ بہت مزہ آیا نا مجھے تنگ کر کے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں بہت، یہ اس سب کا بدلہ تھا جو تم میری بیوی کو تنگ کرتے رہے ہو۔ وہ اطمینان سے بولا تو حامد کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے اڑ گیا، جبکہ دارم اور یزدان کا کہا اسے اپنے پیچھے بخوبی سنائی دیا تھا۔ اب آگے۔ حامد اور ملیحہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ عثمان غازی چاہتے تھے کہ ابھی صرف بات پکی کر دے، مگر یزدان نے حامد کے اصرار پر نکاح کرنے پر زور دیا۔ عثمان غازی ویسے بھی یزدان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتے تھے، لہٰذا انہیں ماننا پڑا۔ صبح جب عائزل تیار ہو کر نیچے آئی تو یزدان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سوری، میں لیٹ ہو گئی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آج واپسی پر حامد کو بلا لینا، دارم لینے نہیں آ سکے گا، اسے کام ہے۔ اس نے گاڑی منزل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کال کر دوں گی اسے فری ہو کر۔ عائزل نے اسے اطمینان دلایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا سامنے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ ایسے میں جب وہ حویلی لوٹا تو عثمان صاحب سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہی اس کا معمول تھا، وہ سب سے پہلے عثمان صاحب کے پاس جاتا اور پھر کمرے میں آتا۔ معمول کے مطابق آج عائزل اسے کمرے میں نہیں ملی تھی۔ وہ سر جھٹکتا، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا، کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تب بھی عائزل کمرے میں نہیں تھی۔ وہ پریشان سا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تاشا، عائزل کہاں ہے؟ اسے ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملی تو یزدان نے زرتاشا سے پوچھا، جو کچن میں تھی۔ لالا، وہ تو صبح آپ کے ساتھ ہی گئی تھی، زرتاشا پریشانی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ صبح سے واپس نہیں آئی؟ زرتاشا نے نفی میں سر ہلایا تو یزدان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ فوراً باہر کی طرف لپکا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے فون کان سے لگایا۔ حامد، زل کہاں ہے؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ فوراً بولا۔ کیا مطلب نہیں معلوم؟ تم اسے لینے نہیں گئے؟ حامد نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ اتنا آگ بگولا ہو گیا۔ حامد، میں گھر آ رہا ہوں تمہارے۔ دارم کو بولو عارف کو فون کر کے بولے کہ زل کے بارے میں پتہ کرے، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ کہاں چلی گئی ہو تم زل؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ رہا تھا۔
دارم اور حامد بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب یزدان اندر داخل ہوا۔ وہ آتے ہی حامد کے قریب آیا تھا۔ تم زل کو لینے نہیں گئے تھے؟ نہیں بھائی، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں نے اسے لینے جانا تھا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ زل نے تمہیں فون نہیں کیا تھا؟ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ حامد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دان، تم پوری بات تو بتاؤ ہمیں۔ دارم بھی پریشان تھا۔ یار، میں نے صبح اسے یونیورسٹی چھوڑتے وقت کہا تھا کہ واپسی پر حامد کو فون کر کے بلا لے۔ اس نے کہا تھا وہ بلا لے گی۔ نہ جانے کیا ہوا ہے ایسا کہ اس نے فون نہیں کیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اسی لمحے دارم کا فون بجا۔ اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں عارف، بولو۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے ماتھے پر شکنیں بڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ہر پل کی خبر دیتے رہنا۔ دارم فون کاٹنے لگا تھا جب یزدان نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ عارف، بالاج کی خبر لو۔ اس کی آج سارا دن کی کارروائی مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ وہ کہاں کہاں گیا، کیا کیا کیا، سب کچھ مجھے ہر تفصیل چاہیے۔ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ عارف کہہ رہا تھا کہ گڑیا کا فون بن جا رہا ہے، اس کا موبائل ٹریس نہیں ہو پا رہا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ یزدان بے ساختہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ جانے کیوں مجھے اس سب میں بالاج کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ یزدان قاضی آج پہلی بار رویا تھا، اور جب مرد آپ کے لیے رو پڑے تو بس وہ محبت کی انتہا ہے۔ دان، سنبھالو خود کو یار، ہم انشاءاللہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ دارم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کیسے سنبھالوں دارم؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری سانسیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ دارم، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ حامد اور دارم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے بھائی۔ یہ ہماری آزمائش ہے اور ہمیں اس میں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ آئزل بالکل ٹھیک ہوگی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ حامد نے اسے تسلی دینی چاہی، جبکہ وہ خود بھی اس وقت اتنا ہی پریشان تھا۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں یہ سفر نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ دارم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سنبھالے۔ انہیں صبر کرنا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کسی انجان کمرے میں پایا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر پہچاننا چاہا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرے میں عجیب سی بدبو تھی اور کوئی بھی لائٹ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے جہاں زمین پر پھینکا گیا تھا وہاں پر مٹی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ گندا سا کمرہ تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنا چاہا تو وہ بند تھا، ساتھ ہی اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی وہ کہاں تھی اور یہاں کیسے آئی۔ بالآخر اسے دماغ پر زور دینے کے بعد یاد آیا کہ وہ لیکچر لے کر فارغ ہو گئی تھی۔ اس نے حامد کو فون کرنا چاہا مگر موبائل میں بیلنس نہیں تھا۔ یہ یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ ہاں، اس نے سوچا تھا کہ وہ آگے جا کر کوئی رکشہ لے لے گی، مگر اس سے پہلے ہی اسے کوئی نوکدار چیز چبھی تھی، اور پھر اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کے دل میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ یزدان آپ کہاں ہیں؟ مجھے لینے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز یزدان کو بھیج دے، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ متوجہ ہوئی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے حویلی جانا ہے، مجھے جانے دو پلیز۔ روشنی نہ ہونے کے باعث وہ آنے والے کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تمہارے شوہر سے بہت حساب باقی ہے، ایسے کیسے جانے دوں؟ اس بھاری آواز پر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے وہ مشکل آواز نکال کر پوچھا۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ تمہارے شوہر کی موت، بالاج خان۔ بالاج کا نام سن کر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ عائزل خاموش آنسو بہانے لگی۔ بھوک سے اس کا وجود گر رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر کھڑی ہو سکے۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ وہ تھکا ہارا سا سگریٹ کے کئی کش لگا چکا تھا۔ دان، بس کرو، تم اپنی طبیعت خراب کر لو گے۔ اس کو ایک اور سگریٹ سلگاتے دیکھ کر دارم نے کہا۔ میں کیا کروں دارم، میری بے بسی دیکھو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ زخمی سا مسکرایا، آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، اگر اس کا فون ٹریس ہو جاتا تو اب تک ہم اسے ڈھونڈ چکے ہوتے، دارم نے بیچارگی سے کہا۔ دارم، اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ میں نے زل کو انگوٹھی دی تھی دارم، اس میں GPS لگایا تھا میں کیسے بھول گیا یہ بات۔ ایک بار زل سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی تو وہ بہت روئی تھی۔ اس کے ملنے پر میں نے اس میں GPS لگوایا تھا تاکہ دوبارہ کہیں گم جائے تو مل سکے۔ وہ انگوٹھی اس نے ہمیشہ پہنی ہوتی ہے دارم، ہم اس سے اس کی جگہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولا۔ آئزل کے ملنے کی امید نے ہی دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اسی لمحے دارم کا فون بجا۔ اس نے کال یس کر کے اسپیکر پر ڈال دی۔ ہاں عارف، بولو۔ سائی،
بالاج خان اس وقت حویلی میں نہیں ہے، ہم نے اس کی لوکیشن ٹریس کی ہے، آپ کو بھیجی بھی ہے، دیکھ لیں۔ اور سائیں، بالاج کے بندوں کو بی بی جی کی یونیورسٹی کے باہر دیکھا گیا تھا آج۔ بی بی جی کو اغوا کرنے میں بالاج خان کا ہاتھ ہے سائیں۔ اسپیکر میں سے آتی آواز یزدان کو آگ بگولا کر گئی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج دی۔ ٹھیک ہے عارف، اور کچھ پتہ چلے تو بتانا۔ دارم نے فون کاٹ دیا۔ دان موبائل میں دیکھتے ہوئے وہ حیران سا ہوا۔ یہ تو پشاور میں نہیں ہے، دان وہ گڑیا کو کراچی لے گیا ہے۔ وہ پریشان سا بولا، جبکہ اب یزدان پرسکون تھا۔ وہ زل کو دوسرے شہر لے جائے یا دوسرے ملک لے جائے، یزدان غازی اسے ڈھونڈ ہی لے گا۔ بہت کھیل کھیل لیا ہے یہ دشمنی کا اس نے، اب اس کھیل کو ختم کرنا پڑے گا، وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ یزدان نے اسے کھولا تو وہ ایک ویڈیو تھی۔ دارم بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ یزدان پلیز مجھے لینے آ جائے، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز جلدی آ جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یزدان، یہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے یہاں نہیں۔ ویڈیو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آئزل کو کسی گندے سے کمرے میں کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نیل تھے، شاید ان لوگوں نے اسے مارا بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے بلا رہی تھی اور آخری الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یزدان نے غصے سے موبائل دیوار پر مارا۔ ریلیکس ہو جاؤ دان۔ دارم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤ؟ تم نے اس کی حالت دیکھی، میری زل کی کیا حالت بنا دی ان لوگوں نے۔ دارم، میں اسے ایسی موت ماروں گا، کتوں کے کھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ زور سے دہاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بدلا لیں گے، تم پرسکون ہو جاؤ دارم۔ یزدان نے کھوئی کھوئی سی آواز دی۔ دارم کو اس لمحے اس سے خوف آیا تھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا۔ بادلوں نے آج آسمان پر بسیرا کیا ہوا تھا، سورج نے آج نہ نکلنے کا وعدہ کر رکھا تھا، دھوپ نام کی بھی موجود نہیں تھی۔ ایسے میں وہ باہر نکلا تو دروازے کے باہر پڑے اس ڈبے کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے وہ ڈبہ اٹھایا اور اندر لے آیا۔ ڈبہ کھولنے کے ساتھ ساتھ مختلف سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ ڈبہ کھولنے کے بعد اندر موجود چیز کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اس کی تصویر تھی مگر عام نہیں تھی، ان تصاویر کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز خان؟ امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا۔ تم سوچ رہے ہوں گے تمہاری یہ تصاویر کہاں سے آ گئی، تو خان، اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور یاد رکھو میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ چٹ کے آخر میں پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا، اس چٹ پر کوئی نام نہیں تھا، یہ کون ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس یہ تصاویر کیسے آئی؟ اس کے دماغ میں بے شمار سوالات آ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، فی الحال اس کو اس پتے پر پہنچنا تھا۔ حامد اور لہان کو یزدان نے اس جگہ بھیجا تھا جہاں آئزل کی لوکیشن ٹریس کی ہوئی تھی۔ وہ پرانے کھنڈرات کی طرح کوئی جگہ تھی۔ ان دونوں نے پہلے پوری طرح اس جگہ کا جائزہ لیا، پھر حامد نے لہان کو اشارے سے کچھ سمجھایا، جسے سمجھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لہان اگلی جانب سے اور حامد پچھلی جگہ سے اس عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ یزدان کے آدمی ان کے ساتھ تھے۔ ہاں، وہ دونوں اپنے آدمیوں کے ساتھ چاقو چوبند ہو کر اندر داخل ہوئے۔ لہان نے دروازے پر بیٹھے دو آدمیوں کو مہارت سے بے ہوش کر کے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا باندھنے کا، جبکہ دوسری جانب حامد اندر داخل ہوا تو سناٹا پایا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی کسی کے پیچھے سے آہٹ محسوس کرتے اس نے اسی کا وار اس پر لوٹا دیا تھا۔ ایک آدمی اس کے پیچھے اینٹ لے کر اس کے سر پر مارنے والا تھا کہ وہ بل کھاتا دور جا گرا۔ وہ دونوں ان آدمیوں کی جان نہیں لے رہے تھے، صرف بے سدھ کر رہے تھے۔ آگے جاتے ہی مختلف کمرے دکھائی دیتے تھے، کچھ میں مدھم لائٹیں چھپک رہی تھی اور کہیں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ دونوں مختلف سمتوں میں اپنی چیل جیسی نگاہوں کو گھما رہے تھے۔ لہان نے ایک کمرے میں نظر ڈالی، وہاں کچھ لوگ ہلکی روشنی میں کچھ پتے کھیلنے میں مگن تھے۔ لہان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، ان میں سے ایک نے بال ٹائپ کچھ اندر پھینکا، جس سے اندر دھواں ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ پتے کھیلتے لوگ چیختے، لہان کے ساتھیوں نے سب کے منہ بند کر دیے اور کچھ دیر میں وہ لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ لہان ان کو ہاتھوں سے انگوٹھا دکھاتا گڈ کا نشان دے کر آگے بڑھ گیا۔ حامد بے چینی
काबू में रखते हुए एक एक कमरे में झांकने लगा। एक कमरे में बहुत ही हल्की रोशनी थी, जैसे वहाँ की लाइट खराब हो। हामिद जैसे ही उस कमरे में आंखें छोटी करके दौड़ाई तो कमरे के आखिर में उसे कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। आगे बढ़ते पाँव की चाप को निहायत ही सुस्त करते वो जब उधर गया तो देखते ही अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। वहाँ उस कमरे में आइजल थी, जिसे कुर्सी के साथ बिठाकर बुरे तरीके से बांधा गया था। आइजल ने बंद होती आंखों को आखिरी कोशिश देते खोला तो उसे सामने हामिद दिखाई दिया। उसने पूरी हिम्मत जमा करके बोलना चाहा, लेकिन रस्सी उसके मुंह में ऐसी बांधी गई थी कि दोनों दांतों के दरमियान से निकलकर पिछली जानिब घुमाई हुई वो बोलना चाहती थी, लेकिन बोल ना सकी। उसकी ऐसी हालत देखकर हामिद की आंखें एकदम भरी थी, लेकिन वो उन्हें कमाल महारत से छुपाकर उसकी रस्सी खोलने लगा। एक छोटे चाकू की मदद से वो बहुत जल्दी रस्सी काटने में कामयाब हो गया था। हामिद ने जैसे ही उसके मुंह से रस्सी हटाई तो आइजल एकदम सिसकी थी और उस रस्सी को इतनी मजबूती से बांधा गया था कि आइजल के मुंह पर निशान पड़ गए थे। होंठ फटे होने के बाद खून रसने लगा था। मुंह पर जगह जगह नील पड़े थे। डरी सहमी आइजल जल्दी से हामिद के सीने से लगी। खौफ के मारे डरी सहमी आइजल कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि हामिद को अपने कान उसके होठों तक लेकर जाने पड़े। शुक्र है तुम आ गए। मैं यहाँ मरने वाली थी। टूटते लफ्ज़ों के साथ बमुश्किल बोली तो हामिद ने तसल्ली देते उसके बाल सहलाए। कुछ भी नहीं होगा, अब हम आ गए हैं ना। हामिद ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो आइजल को संभाले। हामिद, इसको लेकर निकलो, उनको मैं देखता हूँ, वो आ रहे हैं, मैं कवर करता हूँ, तुम निकलो। लहान ने तेज़ी से कहा, क्योंकि अब कुछ लोग उसकी तरफ ही भागे आ रहे थे। हामिद ने आइजल की हालत को देखा, फिर उसे अपने कंधे पर उठाते हुए दोनों हाथों को किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार करता पिछली जानिब को भागा। लहान और उसके साथी उनके पीछे आने वालों के सर पर मारकर उन्हें नीचे गिरा रहे थे। अरे अरे पकड़, वो लड़की को लेकर भाग रहे हैं, खान छोड़ेगा नहीं हमें। उनके पीछे जाने वालों में से एक ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हारी खान की तो उसे भी हम देख लेंगे। लहान ने अपना रुख उसकी तरफ करके उसके मुंह पर एक घूसा मारा था। इससे पहले कि वो लहान पर वार करता, लहान ने उसके पेट में जोर से एक टांग मारी थी कि वो आदमी कराहता हुआ दूर जा गिरा। साथ ही उसके सीने में 2-3 गोलियां उतारी थी। सन्नाटे में जोरदार इश्तियाल पैदा हुआ। वो लोग जल्दी से इमारत से बाहर आए थे। साथ ही साथ पीछे आने वालों को अब लहान सीधा मौत के घाट उतारता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ा। हामिद ने उस गाड़ी उसको निकलते देखते ही स्टार्ट कर दी। लहान के बैठते ही गाड़ी को हवाओं में उड़ाते वो दोनों निकल पड़े थे। हामिद ही पीछे, इनके सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी हिफाजत करते हुए निकले थे। हामिद, भाभी को लेकर पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम इनकी हालत देखो। लहान ने उसे देखते हुए कहा, जो नीम बेहोशी की हालत में थी। हामिद ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की जानिब किया। वो पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ आसपास इक्का दुक्का लोग भी मौजूद नहीं थे। वहाँ इतनी खामोशी थी कि सुई भी गिरती तो आवाज़ आती। वो अंदर दाखिल हो गया। खूब अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कौन है? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। बदले में उसे कह कहो की गूंज सुनाई दी थी। वेलकम खान, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। यज़दान की आवाज़ सुनकर वो चौंका था। तुम? यज़दान, तुम्हारे पास मेरी वो तस्वीर कैसे आई? तुम्हें सब पता था? उसकी आवाज़ में हैरत थी, जिससे यज़दान का एक कहा और गूंजा। हाँ, मुझे सब पता था। मुझे सब पता था कि खान हवेली के लोगों को मारने में किसका हाथ है। मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि मेरे दोस्त को ये सच सुनकर तकलीफ होगी। तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त से दुश्मनी मोल ली और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? आज तुम चलकर अपनी मौत के पास आए हो सलीम खान। यज़दान ने आखिरी बात चीख कर कही। हाँ, मैंने ही मारा खान हवेली के लोगों को, क्योंकि मैं उनकी सारी जायदाद छीनना चाहता था। मैं तो बालाज को भी मार देता, मगर वो खुशकिस्मती से बच गया और फिर वो मेरे इशारों पर नाचने लगा। वो हर काम मुझसे पूछ कर करने लगा। और तुम्हारी बीवी गाजी, तुम यहाँ हो और तुम्हारी बीवी वहाँ भूखी प्यासी मर रही है। उसे यकीन है कि तुम उसे लेने जाओगे, मगर तुम तो यहाँ हो। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी है बहुत खूबसूरत। किसी भी आदमी का ईमान ख़राब हो सकता है उस पर। बकवास बंद कर, वरना हलक से ज़बान खींच लूँगा। उसकी चलती ज़बान को यज़दान की दहाड़ ने रोका। आराम से दारम ने उसे ठंडा करना चाहा, अलबत्ता गुस्सा उससे भी बहुत आया था। उसी लम्हे लाइट्स ऑन हुई।
اس کے بالکل سامنے یزدان اور دارم دونوں کھڑے تھے، جبکہ دائیں جانب بالاج کو کھڑے دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ بالاج اپنی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب تم نے کیا ہے تو میں اسی وقت تمہیں جان سے مار دیتا۔ تمہاری وجہ سے میں 12 سال یزدان سے لڑتا رہا۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ میری وجہ سے وہ جیل تک چلا گیا اور تم اس حد تک گر گئے کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ مردوں کی لڑائی میں عورت کو ڈھال بناؤں۔ تم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان سب میں بھی میرا نام آئے۔ تم نے میرا فون چرایا اور اپنے ساتھ لے گئے تاکہ جب یزدان لوکیشن ٹریس کروائے تو اسے لگے میں نے اس کی بیوی کو اغوا کیا ہے۔ تمہارا پلان تو بہت اچھا تھا، لیکن تمہارا انجام بہت برا ہوگا سلیم خان۔ اس نے آج اسے پھوپھا جان نہیں کہا تھا۔ جو کرنا ہے کر لو بالاج، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں، سلیم نے اونچی آواز میں کہا۔ بے خوف ہونے کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے، جو تم نہیں ہو۔ اور جہاں تک بات میری بیوی کی ہے تو سنو، یزدان غازی اپنی بیوی کو تم جیسوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری قید سے آزاد کروا چکا ہوں میں اسے۔ وہ جس اطمینان سے بولا تھا سلیم کا سکون غارت ہوا۔ اسے لگا تھا وہ ایزل کے ذریعے یزدان کو بلیک میل کر کے یہاں سے نکل جائے گا، مگر اب اسے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو یزدان، میں نے تمہیں اتنے سال غلط سمجھا اور ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچایا۔ بالاج نے یزدان کو گلے لگا لیا۔ غلط فہمی دیمک کی طرح رشتوں کو کھاتی ہے بالاج۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی، یزدان نے اس کے گلے لگے ہوئے ہی کہا۔ دارم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر سلیم پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے یزدان پر نشانہ باندھا ہوا تھا۔ دان! وہ زور سے آواز دے کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اسی لمحے سلیم نے گولی چلائی جو دارم نے اپنے سینے پر کھالی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ انہیں کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ بالاج فوراً سلیم کی جانب دوڑا جو ایک اور نشانہ باندھ رہا تھا۔ دارم بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا ہاتھ خون سے لال ہو چکا تھا۔ یزدان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ دارم آنکھیں کھلی رکھو، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ دان، میری بہن کا خیال رکھنا۔ اب بالاج سے لڑنا مت۔ امایا سے کہنا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے کہنا اپنا خیال رکھے۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے جبکہ لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا بالاج، اسے لے کر ہاسپٹل جاؤ جلدی۔ دارم کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ یزدان پریشانی کے عالم میں بولا۔ اگلے ہی لمحے بالاج دارم کو سہارا دے کر بمشکل گاڑی تک لایا۔ اسے گاڑی میں لٹا کر وہ بجلی کی سی تیزی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے بھگائی۔ وہ وقفے وقفے سے دارم سے باتیں کر رہا تھا تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ اس کا بہت خون ضائع ہو رہا تھا۔ دوسری طرف یزدان نے سلیم کو کالر سے پکڑ رکھا تھا، اس کا گلا گھٹ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی سزا دوں گا۔ وہ اپنے غصے پر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ یزدان اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ اس کے 2 آدمی وہاں موجود تھے۔ اس نے سلیم کو ان کی طرف پھینکا۔ پکڑو اسے اور جیپ کے ساتھ باندھ دو۔ انہیں حکم دیتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسے رسیوں کے ساتھ جیپ کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس طرح کہ اس کا آدھا جسم زمین پر تھا۔ ہو گیا سردار، ان میں سے ایک آدمی نے کہا تو یزدان اس بات میں سر ہلاتا جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ کھردری اور پتھریلی زمین پر گھسیٹتے ہوئے سلیم کو لگ رہا تھا اس کا بدن چھل گیا ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز یزدان کے کانوں تک بخوبی آ رہی تھی۔ اس کی چیخیں یزدان کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے سپیڈ مزید تیز کر دی۔ کبھی وہ گاڑی پتھریلی زمین پر لے جاتا تو کبھی سڑک کی سائیڈ پر لگی چھوٹی جھاڑیوں میں جن کے کانٹے سلیم کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ بالآخر آدھا گھنٹہ تک یہی سب کرنے کے بعد اس نے گاڑی روک دی اور اتر کر اس کے قریب آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی؟ مجھے تو نہیں ہوئی، وہ خود ہی سوال کرتا مزے سے جواب دے گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چاقو سلیم کو اس کی موت کی خبر دے رہا تھا۔ اس نے چاقو سے اس کی رسیاں کاٹی۔ دیکھو، اب میں تمہیں تمہارے وہ اعمال گنواؤں گا جن سے تم نے مجھے نقصان پہنچائے۔ وہ چاقو کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اسی ہاتھ سے تم نے میری بیوی کو چھوا تھا نا؟ یزدان نے اس کی دائیں کلائی سے 2 رگیں کاٹی تھی جن سے اس کا ہاتھ ضائع ہو چکا تھا۔ وہ زور سے چلایا۔ یزدان کو اندر تک سکون ملا تھا۔ تبھی اس نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ سلیم نفی میں سر ہلانے لگا تھا، درد کی شدت سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔
یہ میرے دوست کو گولی مارنے کے لیے۔ وہ اسی طرح اس کے بائیں ہاتھ کی رگیں بھی چاقو سے کاٹ چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، مگر یزدان آج اس پر ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے چاقو اس کے دائیں آنکھ میں گھسایا تھا۔ انہی آنکھوں سے تم نے میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھائی تھی نا؟ اس نے ضبط سے کہتے ہوئے چاقو بائیں آنکھ میں گھسایا۔ اس کی دونوں آنکھیں بھی ضائع ہو چکی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی پستول نکال کر اس کے پیٹ میں ساری گولیاں اتار دی تھی۔ سلیم کا وجود ساکت ہو گیا تھا، یہ خان حویلی کے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ یزدان کی روح تک میں سکون اترا تھا، برسوں پرانا بوجھ تھا جو آج اتر گیا تھا۔ یزدان غازی نے آج بالاج کے گھر والوں کو انصاف دلایا تھا۔ قصاص آج پورا ہو چکا تھا۔ وہ اب پرسکون تھا، لیکن ابھی اسے دارم کے پاس پہنچنا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہو۔ کچھ دیر پہلے آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھنے کی غرض سے سائڈ ٹیبل پر موبائل ڈھونڈنا چاہا۔ جب ہاتھ مارنے کے بعد بھی موبائل نہ ملا تو اس نے اٹھ کر لیمپ آن کیا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل موجود نہیں تھا۔ اس نے لائٹ آن کر کے موبائل ڈھونڈنا چاہا، تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا چوکیدار کھڑا تھا۔ چھوٹے خان، یزدان غازی کا بندہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کو ضروری پیغام دینا ہے۔ اس نے اطلاع دی تو بالاج کے ماتھے پر شکنیں ابھری چلے۔ وہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر عارف موجود تھا۔ سردار نے پیغام بھیجا ہے کہ تم صبح ہی صبح اس جگہ پہنچ جاؤ۔ عارف نے پرچی اس کے سامنے کی جس پر پتہ لکھا تھا۔ اور تمہارے سردار کو کیوں لگتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں گا؟ بالاج نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ تمہارے لیے کچھ بہت خاص تیار کر رکھا ہے۔ امید ہے تم حقیقت جاننے ضرور آؤ گے۔ عارف کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ بالاج سوچ میں پڑ گیا، وہ کس حقیقت کی بات کر رہا تھا۔ اسی وقت اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہسپتال میں ہر جگہ لوگوں کا سیلاب تھا، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی تاریخ پھر دہرائی گئی تھی۔ وہ دونوں آج برسوں بعد پھر سے آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ بالاج نے اس وقت یزدان سے سلیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے لیے دارم کی زندگی کی دعا کرنا زیادہ ضروری تھا۔ آپریشن تھیٹر کی بتی بند ہوئی تو وہ دونوں بے چینی سے دروازے کی جانب لپکے تھے۔ ڈاکٹر کے پیچھے کئی نرسیں باہر نکلی تھیں۔ دیکھیے، ہم نے پوری کوشش کی مگر آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ ان دونوں پر ڈاکٹر کے الفاظ بم بن کر گرے تھے۔ کیا بکواس ہے، اس کو صرف ایک گولی لگی تھی، وہ مر نہیں سکتا۔ کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ یزدان نے اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ دیکھیے سر، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ان کو گولی دل کے بالکل قریب لگی تھی، پھر ان کا خون بھی بہت ضائع ہو گیا۔ ہم نہیں بچا سکے ان کو۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تو کوشش کی ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ آپ پلیز سمجھائیں انہیں۔ وہ ڈاکٹر پہلے یزدان سے کہتا، بعد میں بالاج سے مخاطب ہوا اور اپنا گریبان چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا۔ یزدان سے کھڑا نہیں رہا گیا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دارم اس کا دایاں ہاتھ تھا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے لیے دارم کی موت کو قبول کرنا مشکل تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ یزدان، کیا کر رہے ہو یار، سنبھالو خود کو۔ بالاج اس کے قریب آیا۔ کیا کروں میں؟ میرا بھائی چلا گیا ہے، جو میری طاقت تھا، وہ میری وجہ سے مرا ہے بالاج۔ یہ گلٹ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ کیسے جیوں گا میں اس گلٹ کے ساتھ؟ میں زل کو کیا کہوں گا، اسے کیسے بتاؤں گا؟ تمہیں پتا ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ میں یہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دوں۔ کاش میں نے اس کی بات مانی ہوتی تو میرا بھائی آج زندہ ہوتا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ بالاج کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بھلے ان کے درمیان دشمنی رہی تھی مگر دارم اس کا بچپن کا دوست تھا۔ دوستوں کو کھونا آسان نہیں ہوتا۔ ان سے اگر زندگی رنگین ہوتی ہے تو یہ جاتے وقت زندگی کے سارے رنگ پھیکے بھی کر جاتی ہے۔ شاہ ہاؤس میں دارم کی موت کی خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ آگو جان کو یہ خبر سننے کے بعد اٹیک آ گیا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی۔ لہان ان کے ساتھ رکا تھا۔ آئزل کو وہ غازی حویلی میں واپس پہنچا دیا گیا تھا مگر اسے ابھی دارم کی موت کی خبر نہیں دی گئی تھی۔ امایا رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ابھی تو اس کی زندگی دارم کے ساتھ شروع ہوئی تھی، وہ اتنی جلدی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ یزدان نے ابھی تک آئزل کا سامنا نہیں کیا تھا۔ حامد کو تو ایسی چپ لگی تھی کہ گویا اسے بولنا بھول گیا ہو۔ اسے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، نہ ہی ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ کوئی اس سے بات بھی کرتا تو وہ صرف اسے دیکھتا رہتا۔ یزدان کی حالت اس سے مختلف نہ تھی، وہ شدید غم میں تھا۔ امایا، بچے کچھ کھانا نہیں تو پی تو لو۔ مجیب صاحب نے دودھ کا گلاس اس کے آگے کیا۔ دور کر دے بابا اسے، مجھے کچھ نہیں پینا۔ دارم کو بلا دے بابا، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، پلیز بابا۔
امایا کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے امایا کو سینے سے لگا لیا۔ ایسے مت کرو میری جان بھابھی، یزدان کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسے رو کر میرے دوست کو تکلیف مت دیں، آپ جانتی ہیں آپ کے آنسو اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آخری وقت میں بھی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا خیال رکھے، اسے رونے مت دیں۔ یزدان سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر امایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب نہیں روؤں گی میں، دارم کو تکلیف نہیں دوں گی، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کسی دیوانے کی طرح کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز حامد کی حالت دیکھ کر یزدان نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ حامد کی حالت دیکھ کر یزدان نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ کاش وہ دارم کو بچا پاتا۔ اس کا دل چاہا سلیم کو 100 بار زندہ کر کے 100 بار تڑپا تڑپا کر مارے۔ وہ عائضل کو کیسے سنبھالے گا، یہ سوچ ہی اسے پریشان کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی سرتاشا اور ملیحہ موجود تھی۔ یزدان کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے آپی؟ کیا ان کو میری یاد نہیں آئی؟ میں 2 دن سے واپس آ چکی ہوں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی آنکھیں نم تھی۔ سرتاشا اور ملیحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والا یزدان تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کف کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر عائضل کی آنکھیں چمکی تھی۔ یزدان چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ملیحہ اور سرتاشا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کیسی ہو؟ یزدان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سے ناراض ہوں، وہ منہ بنا کر بولتی۔ یزدان کو بہت پیاری لگی تھی یہ لڑکی، اس کا سکون تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی روح کو سکون ملتا تھا، مگر آج اس کے دل پر جو زخم تھا اس کے لیے یہ سکون کام نہیں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری زل، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر یزدان نے کہا۔ آپ کو میری بالکل پرواہ نہیں، میں ذرا بھی یاد نہیں آئی آپ کو؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ وہ صرف یہی سوچ کر رہ گیا کہ اسے سچائی کیسے بتائے۔ میرے دل کے ہر صفحے پر تم تفصیل سے تحریر ہو زل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہ ہو؟ تمہاری جدائی نے مجھے آدھا مار دیا تھا زل، اگر تمہارے ملنے کی امید نہ ہوتی تو یزدان غازی مر چکا ہوتا۔ اس کا ہر لفظ اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ مرنے کی بات مت کیا کرے یزدان، وہ منمنائی۔ اچھا نہیں کرتا، تم نے کچھ کھایا؟ اس کے چہرے پر نشانات کو ہلکے سے چھوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے مارا تھا یزدان، بالاج خان بہت برا ہے۔ اسے پھر سے سب یاد آ گیا تھا۔ بالاج نے کچھ نہیں کیا زل، تمہیں اغوا کرنے والا اس کا پھوپھا تھا۔ بالاج کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بھی معافی مانگ چکا ہے۔ یزدان کا زخم تازہ ہوا تھا، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ کیا سچ میں؟ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بالاج ہے۔ عائضل کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ بالاج نہیں تھا، اس سے زیادہ یزدان کچھ نہیں بول پایا تھا۔ کتنی اچھی بات ہے، پھر آپ دارم بھائی اور بالاج بھائی پھر سے دوست بن گئے، وہ چہک کر بولی، جبکہ یزدان کے لیے خود پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عائضل کو سچ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے اس بات کو چھپا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ کاش ایسا ہو پاتا، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ کیا بات ہے یزدان، آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ زل، میری بات بہت تحمل سے سننا، پینک مت کرنا، اس نے جس انداز سے کہا عائضل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دارم کو گولی لگی تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے زل۔ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ عائضل نے بے یقینی سے کہا۔ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ زل، میں مذاق نہیں کر رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یزدان؟ مجھے دارم بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے ان کے پاس لے کر چلے۔ روتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ یزدان نے بمشکل اسے پکڑا۔ زل، سنبھالو خود کو، وہ واپس نہیں آ سکتا، اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے یزدان نے کہا، جبکہ اس نے کئی خاموش آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ عائضل کے وجود نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یزدان نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یزدان کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زل، آنکھیں کھولو میری جان، پلیز زل، میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو۔ وہ زور سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، مگر بے سود۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کو گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب لپکا۔ دارم خود تو چلا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے کئی لوگوں کو وہ خاموش موت دے گیا تھا، ایسی موت جس میں ان کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر وہ زندہ نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اس وقت وہ کوئی اور بری خبر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی تو یزدان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ اس ڈاکٹر نے کنفرم کرنا چاہا۔ یزدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے لے کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔
اور یزدان کو ٹیبل کے اس پار رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بے چینی سے بیٹھ گیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ان کا خیال بہت رکھیے گا، وہ بہت کمزور ہے اور کوشش کرے کہ وہ کوئی اسٹریس نہ لیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جبکہ یزدان اس بات پر کھل کر مسکرا بھی نہیں پایا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑتا۔ اسے خوشی ہوئی تھی، مگر دارم کی موت کا دکھ اسی خوشی پر حاوی ہو رہا تھا۔ اب 3 سال بعد یزدان ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب اس کا 2 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یزدان نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ دارم، رک جاؤ شرارتی، کبھی تو سکون سے کپڑے پہن لیا کرو، تھکا دیتے ہو تم مجھے۔ اس کو آواز دیتی آئزل بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دارم رکھا تھا۔ لو، اب بابا کی گود میں چڑھ گئے ہو، کپڑے تو پہن لو یار۔ اسے یزدان کی گود میں دیکھ کر اسے مزید تب چڑھی تھی، جبکہ دارم مزے سے یزدان کی داڑھی کھینچنے میں مصروف تھا۔ اتنا غصہ نہ کیا کرو ذل، یزدان نے مسکرا کر اسے کہا۔ بس کر دے آپ دونوں باپ بیٹے نے مل کر مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کب چھوڑیں گے آپ یہ سگریٹ؟ یزدان، میں بتا رہی ہوں، کسی دن آپ کی یہ عادت ہم دونوں میں بہت بری لڑائی کروائے گی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ یزدان اس کو اس طرح دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ غصے میں وہ اسے اور بھی کیوٹ لگتی تھی۔ لو، بس اسی کی کمی تھی، پوری طرح تیار کر رہے ہیں اسے آپ۔ دارم کو یزدان کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ منہ میں گھساتے دیکھ کر وہ مزید تپ کر بولی، جبکہ یزدان نے زوردار قہقہا لگایا۔ ماما بہت غصے میں ہے، آ جاؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ یزدان دارم سے کہتا آئزل کو وہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ آئزل نے غصے سے اپنے پیر پٹکے۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی سگریٹ کی ڈبی پر پڑی۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے وہ ڈبی اٹھائی اور کچن کی جانب چل دی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے ایک لہسن لے کر اس کے ایک ٹکڑے کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے کیے اور پھر انہیں ایک باؤل میں ڈال دیا۔ پھر الماری میں سے سرکہ نکال کر اس باؤل میں ڈال کر لہسن پوری طرح اس میں ڈوب گیا تھا۔ آئزل نے ڈبی میں سے ساری سگریٹس نکال کر اس باؤل میں ڈبو دی۔ وہ انہیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یزدان کمرے میں نہ آ جائے۔ اس نے ہیئر ڈرائر نکالا اور سگریٹس کو خشک کر کے واپس ڈبی میں ڈال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یزدان کو لہسن سے الرجی ہے۔ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ رات کو دارم کو سلانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو یزدان سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آئزل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ یزدان نے بھی سگریٹ کا ایک ہی کش لیا تھا کہ اسے چھینکوں کا دورہ پڑا۔ کیا ہوا یزدان، آپ ٹھیک ہے؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بننا چاہا۔ اس میں سے لہسن کی اسمیل آ رہی ہے۔ اس کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہسن کی اسمیل کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ پتا کیسے؟ چھینک کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آئزل کی ہنسی چھوٹی تھی اور یزدان سمجھ گیا کہ یہ اس کا کیا دھرا ہے۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ ہاں، اور اگر آپ نے دوبارہ کبھی سگریٹ پینے کی کوشش کی تو میں اس سے بھی برا کروں گی۔ وہ جس اطمینان سے بولی تھی، یزدان نفی میں سر ہلاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناک کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس نے پانی کا ایک چھینٹا منہ پر ڈالا اور کمرے میں آیا۔ اس کی چھینکوں میں اب کمی آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور آئزل کے سامنے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ خوش ہو؟ آئزل نے فوراً مسکرا کر جذبات میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے دارم ہمیشہ مجھے سگریٹ پینے سے منع کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا میری بہن کو یہ پسند نہیں۔ میں اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ آج پچھتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ گزرا ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ میں اسے بچا نہیں سکا۔ تمہیں پتہ ہے وہ میرا کیا تھا؟ وہ میرا مسیحا تھا۔ ہاں، مسیحا قلب تھا وہ میرا۔ ہاں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا ذل۔ جب لوگ سماعتوں کی گنجائش رکھتے ہیں تب کچھ نہیں بولتے اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کے نہ ہونے کی قدر کرتے ہوئے داستان لکھ دیتے ہیں۔ وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بول رہا تھا۔ یزدان نے دیکھا آئزل کی آنکھیں نم تھی۔ وہ دارم کے ذکر پر اکثر رو پڑتی تھی۔ یزدان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ انہیں اپنے بیٹے میں دارم کا عکس دکھتا تھا۔ اللہ نے ان سے ایک دارم لے کر دوسرے دارم سے انہیں نواز دیا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت پیاری کہانی تھی، بہت ہی اچھی طریقے سے لکھی گئی تھی، بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ، ایموشنل، لو اور نہ جانے گینگسٹر سب کچھ اس میں
कंप्लीट पैकेज मुझे तो लगा। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन न्यू राइटर्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पर छोटी छोटी स्टोरीज़ देखकर आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों डाल रही हूँ, दूसरे चैनल पर क्यों नहीं डाल रही, तो इस चैनल की ग्रोथ ज़्यादा उससे बेटर है, इसलिए मैं इस पर डाल रही हूँ कि इन न्यू राइटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं आगे, ऐसी और भी बहुत सी नावल्स आपके सामने आएगी जो इन्हीं न्यू राइटर्स में से कुछ बच्चियों ने लिखी है। मैं बहुत जल्द वो सारी नावल्स, सारी स्टोरीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, आप लोगों को सुनाऊंगी। जो छोटी होगी इंशाल्लाह एक दिन में 2 डाल दूंगी, और बड़ी है तो एक दिन में 1। तो मिलते हैं अगले नावल में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलेंगे अगले एक नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।